کہ میرے مولا کا چہرے پہ وہ خون تھا جب ضربت لگی، ایسا خون بہہ رہا تھا کہ دونوں کوہنیوں سے خون بہنے لگا۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ جب مولا غش کھا کے گر گئے، امام حسن نے نماز پڑھائی، چاہنے والوں نے ابن ملجم کو پکڑا اور اس ظالم کو پکڑ کے جب لایا تو ظالم کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ میرے مولا نے سر کو اٹھا کے اتنا پوچھا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ بس یہ کہنا تھا، وہ اس نے سر کو جھکا لیا۔ تو اس حالت میں بھی علی ایسا مشکل کشا ہے، کہنے لگا کہ اے بچوں اس کی رسیوں کو کھول دو۔ کوفے میں رسیوں کو کھلوا کے علی نے بتایا کہ میں اپنے قاتل کی رسیاں کوفے میں کھلوا رہا، لیکن ان ظالموں نے اسی کوفے میں زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی ہے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سیدانی کی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے ہوئے تھے۔ دوستو 19 کا دن گزرا، 20 کا دن آیا، آج کا۔ میرا مولا اتنا کریم، اس کے کرم کا، علی کے کرم کا اس سے اندازہ لگا کہ سب جانتے ہیں کہ امام حسن کا بہت بڑا دسترخوان تھا۔ مولا زندگی کیسے گزارا تھا، دیکھو اتنا بڑا دسترخوان مولا حسن کا کہ مدینے میں امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا۔ اگر ہر شخص 15 تاریخ کو مہینے کی اپنے گھر میں حسن کا دسترخوان کرے، ہر مہینے کی 15 تاریخ، تو اس کا رزق بہت کھلتا ہے، بے انتہا رزق کھل جاتا ہے۔ اپنے گھر میں سفرہ بچھائے اور 15 تاریخ کو امام حسن کی نظر دے، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، جتنی فیملی ممبرز ہیں سب بیٹھ کر رزق کا، پورے مہینے کا رزق اس کا کھلا ہوا رہتا۔ اگر 15 تاریخ کو ہر مہینے کی مولا حسن کی نظر دے۔ مولا حسن کا دسترخوان بڑا مشہور تھا مدینے کا۔ مولا کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک مسافر آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اس مسافر نے، اس ٹورسٹ نے پلٹ کے دیکھا کہ پوری مسجد خالی ہے اور ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کا رزق رکھا ہوا ہے۔ عرب کا دستور کہ مسجد میں کوئی آئے سلام کرے، وہ آیا امام علی کے پاس، مولا تھے اور مولا کو اس نے سلام کیا، علی کو نہیں پہچانتا تھا، سلام کیا، علی نے جواب سلام دے کے کہا کہ بھائی تو بیٹھ جا، کھانا حاضر ہے۔ وہ بیٹھ گیا، مسافر ہے۔ اس نے دیکھا کہ جو کھانا نکلا ہے علی کے پاس سے، ایک گٹھی میں کچھ روٹیاں ہیں اور سخت روٹیاں، اور سامنے ایک پانی کا جام رکھا۔ علی نے اس روٹیوں کو اس کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اس سے کھا لے۔ وہ روٹیوں کو دیکھتا ہے اور پانی کو دیکھتا ہے۔ علی اپنے ہاتھ سے سوکھی روٹیوں کو توڑتا ہے، پانی میں ڈبوتا ہے، کھاتا ہے۔ اس نے کھانے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، پہچانتا نہیں تھا، دل میں سوچنے لگا کتنا غریب ہے یہ، کتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ خاموش اٹھا، کہا یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤں گا۔ وہ وہاں سے نکل کے مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا اور آنے کے بعد وہ اپنے برتن کو بازو رکھتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس برتن میں رکھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ برتن میں رکھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن کی نگاہ پڑی تو حسن نے کہا کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا، کیا تو اپنی بیوی بچوں کے لیے اگر لے کے جانا چاہتا تو بتا دینا، ہم دے دیں گے تجھے ساتھ، پہلے اپنا کھانا تو کھا لے۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں لے کے جا رہا، میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے بندے کو دیکھا کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، سوکھی روٹیاں ہیں، پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا۔ حسن رونے لگے، کہنے لگے تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا بابا علی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اندر لے کر جا کے کہا کہ ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔
اسی طرح غصہ دینا آج رونے کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ یہ میرا مولا تھا، سوکھی روٹیاں کھانے والا علی۔ جب آج کی مغرب کا وقت آیا، جب مغرب کا وقت آج آیا تو علی نے بی بی ام المؤمنین سے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ شہزادوں نے علی کو اٹھا کے بٹھایا اور علی نے آج پہلی مرتبہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ عزیزو، خاندان اہل بیت میں 2 لوگوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ آپ سمجھ گئے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی نے کوفے میں بیٹھ کے نماز پڑھی، اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ یا شام کے زندان میں علی کی بیٹی زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ جب چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھی؟ تو کہا بیٹا اتنی کم غذا آتی ہے کہ آج کئی دن ہو گئے کہ زینب کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، زینب کمزور ہو گئی۔ اسی طرح برسا دینا، اسی طرح برسا دینا۔ میں بھی رک کے مجلس پڑھوں گا، رک کے مسائل پڑھوں گا۔ آج کی رات کا حق ادا ہو جائے، تڑپ کے رونا، یتیمی کی رات ہے۔ آج میرا مولا بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ بچے سمجھ گئے کہ میرا بابا کتنا کمزور ہو گیا۔ نماز کے بعد میرے مولا نے جناب ام المؤمنین سے کہا کہ ام المؤمنین آج 2 دن سے میرے بچے بھوکے، جو کچھ ہے نکالو، سفرے کو بچھاؤ اور مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ شہزادوں نے امام کو اٹھا کے بٹھایا۔ مولا اتنے زخمی تھے، اتنا زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ دسترخوان پہ لا کے جو کچھ رکھنا تھا رکھا گیا، امام کو اٹھا کے بٹھایا گیا۔ مولا نے پورے دسترخوان پہ نگاہ ڈالی تو سب تو نظر آئے، پوری اولاد تھی، لیکن حسین نظر نہیں آئے۔ امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بیٹی میرا حسین کہاں ہے؟ تو کہا بابا حجرے میں رو رہے ہیں۔ کہا میرے بچے کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا گیا، علی نے اپنے پہلو میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے ایک لقمے کو توڑا، حسین کے منہ کی طرف لے کے جا کے کہا اے کربلا کے بھوکے، باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ رات ڈھلنے لگی، یہ رات ڈھلنے لگی۔ علی کو غش میں غش آتا تھا، کبھی غش سے فاقہ ہوتا۔ پوری اولاد مولا کے بستر کے قریب ہے۔ میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا پوری اولاد۔ زینب علی کے پینتی کھڑی ہوئی، باپ کے پیروں کو تھام کے بیٹیاں کھڑی ہوئی، حسن اور حسین سرانے ہیں۔ وقت گزرا، مولا نے امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا۔ پھر ام البنین جب روئی تو حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عباس اپنا آقا سمجھنا، اپنا امام سمجھنا۔ وقت گزرا، علی نے حسین کو بلایا، حسین کو بلا کے وصیتیں کی۔ وصیت کرتے کرتے جب حسین کی وصیت تمام ہو گئی تو آخر میں علی نے زینب کو بلایا، شہزادی ام کلثوم کو بلایا، بی بی ام کلثوم سے گفتگو ہوئی، پھر شہزادی زینب سے کچھ باتیں کرنے لگے آہستہ آہستہ۔ ایک منزل پر علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، روتے ہوئے آگے بڑھے اور زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، بوسہ دیا۔ میں آگے نہیں بولوں گا، آج کی یہ مجلس میں، کل کی مجلس میں بولوں گا کیا ہوا تھا۔ بوسہ دیا اور اس کے بعد زینب کو قریب بلایا، قریب بلا کے آہستہ سے کچھ کہا تو زینب نے روتے ہوئے باپ کے چہرے پہ ایسا ہاتھ رکھا، ماتھے کو چوم کے بابا سے کچھ کہا۔ اب
جب کہا تو علی نے سر کو ہلایا کہ ٹھیک ہے بیٹی جو تم کہہ رہی ہے وہ کہا. کیا کہا زینب نے؟ زینب نے کہا بابا ہر مصیبت میں صبر کروں گی لیکن جب بھی میں پکاروں مدد کو آنا, جب بھی میں آواز دوں بابا میری مدد کرنا. زینب نے کوفے میں نہیں پکارا, کوفے میں علی کو آواز نہیں دی, کربلا پہنچی نہیں پکارا. کربلا میں شام غریبہ خود علی آ گئے اور آ کے کہا بیٹی جاؤ آرام کرو آج علی پہرا دے گا. زینب نے نہیں پکارا. کوفے میں داخلہ ہوا, زینب نے نہیں پکارا. لیکن جب شام پہنچی, بازار سے گزری, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسا دو, اسی طرح پرسا دو. بازار سے گزری بی بی اور جا کر باب السعد کے پاس ٹھہر گئی. باب السعد یہ وہ دروازہ ہے جہاں 12 گھنٹے تک زینب کھڑی ہوئی تھی. دربار سجایا جا رہا تھا. عزیزو جب صبح کا وقت آیا, دربار میں جانے کا وقت آیا تو زینب نے دربار پہ نگاہ ڈالی, کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. بی بی بیٹھ گئی. ساری بیویوں نے زینب کو گھیر لیا. سول تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا, کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے. امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے, بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو زینب نے حسین کے سر کو دیکھا, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا بھیا رو مت, رو مت, رو مت, زینب دربار میں جائے گی. اب زینب نے نجف کا رخ کیا. بابا زینب دربار میں جا رہی, بابا میری مدد کر. اسی طرح پرسا دو. مجلس ختم ہو گئی, پرسے کی رات ہے, بس 2 منٹ میں نے مجلس ختم کر دی. اس وقت زینب نے کہا بابا میری مدد کو. علی نے زینب سے وصیتیں کرنے کے بعد غش پہ غش آ گئے. بالکل فجر کا وقت قریب آ گیا. جب نماز کا وقت قریب آیا, علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا. پوری اولاد مولا کے بستر کے قریب آ گئی. جب قریب آ گئی, کل صبح جب فجر پڑھنا تو یہ لمحے کو یاد کرنا. جب پوری اولاد علی کے بستر کے قریب آئی, امام نے سارے بچوں کو غور سے دیکھا, ایک ایک بچے کو پیار کیا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ, سلام علیکہ یا معدن رسالہ. یہ کہنا تھا. محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا, زینب باپ کے قدموں پہ گر گئی, کہا بابا میں یتیم